الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 یعنی کہ 65 پڑھیں گے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ، جی واو پہ زبر، لام پہ زبر، قاف پہ زبر اور دال ساکن۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب ساکن حروف قلقلہ تو انہیں جنبش دے کے پڑھتے ہیں۔ جہاں یہاں پہ بھی دال حرف قلقلہ ساکن ہے تو ہم اسے جنبش دے کے پڑھیں گے، یعنی کہ واضح کر کے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ، کھینچنا کسی لفظ کو نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، آگے علمتم الذین، عین پر زبر، لام کے نیچے زیر اور میم ساکن، لام کا زیر ہم میم کے ساتھ ملا لیں گے۔ علم، علم، آگے تا پہ پیش ہے، میم پہ بھی پیش ہے، لیکن ہم میم کا جو پیش ہے اسے لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام مشدد ہے۔ علمتم اللہ، علمتم اللہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّهَ، آگے ذال کے نیچے دیر اور یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ ہو گیا، اس لیے ہم ذال کے آواز کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، آگے نون پہ زبر ہے اور آگے عین ساکن ہے، نون کا زبر ہم عین کے ساتھ ملائیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اس کے بعد تا پہ زبر، دال پہ بھی زبر اور واو ساکن، تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتی ہے، اس لیے ہم دال کے آواز کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ علمتم الذین اعتدوا، علمتم الذین اعتدوا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، مِنْكُمْ، میم کے نیچے زیر اور نون ساکن، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے گنہ کرتے ہوئے آگے کاف ادا کریں گے اور پھر کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم ساکن ہے۔ میاکم، میاکم فی السبت، فا کے نیچے زیر اور آگے سین مشدد، فا کا زیر ہم سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین پہ شد ہے، ویسے پڑھا نہیں جا سکتا، تو فا کا زیر ہم سین کے ساتھ ملا لیں گے اور پھر سین کو ہم بھا کے ساتھ ملا لیں گے اور با پہ قلقلہ کریں گے۔ فی السب، فی السب، فی السب، آگے تا کے نیچے زیر ہے، اسے بالکل نہیں کھینچنا۔ فی السبت، فی السبت، نَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ، فا پہ زبر، قاف پہ پیش اور لام ساکن، قاف کو ہم لام کے ساتھ ملا لیں گے۔ فَقُلْ، آواز کو ہلنے نہیں دینا، فَقُلْ، آگے نون پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گئی، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَقُلْنَا،
فقلنا، آگے لام پہ زبر، ہا پہ پیش اور میم ساکن، تو ان میں سے بھی کسی کو کھینچنا نہیں ہے. فقلنا لهم، فقلنا لهم کونوا، کاف پہ پیش واو ساکن، نون پہ پیش اور واو ساکن، دونوں واو مدہ ہو گئے. کاف اور نون دونوں کے آواز کو ہمیں ایکول کھینچیں گے، لیکن دھیان رہے ہم نے آواز کو ناک میں نہیں جانے دینا، تاکہ آواز ہماری بالکل صحیح سے باہر آنی چاہیے. کونو، اگر ہم کونو ایسے پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. فقلنا لهم كونوا، فقلنا لهم كونوا قردة، قاف حروف مستعلیہ، اس کے نیچے زیر، آگے را پہ زبر، تو را پہ زبر ہے اس لیے را موٹا پڑھا جائے گا. قیرا، 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 آگے ڈال پہ بھی زبر ہے، تا پہ دو زبر کی تنوین ہے، کھینچنا کسی کو نہیں ہے. قردة، قردة كونوا قردة، تا پہ تنوین اور اس کے بعد خا حروف ہلکی، اس لیے ہم یہاں پہ اظہار کا قاعدہ کریں گے کہ تنوین کو بھی واضح کر کے پڑھیں گے اور خا کو بھی. قردة خاسئین، خا پہ زبر ہے، ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا. خا کی آواز کو ہم کھینچیں گے، خا. اس کے بعد سین کے نیچے زیر ہے، حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے اور یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے زیر، اس لیے یا مدہ ہے، اس لیے یا مدہ ہے، ہم حمزہ کی آواز کو کھینچیں گے. خاسئی، خاسئی، اینڈ میں ہمارے پاس نون ہے، نون پہ ہم نے وقف کرنا ہے، تو ہم نے نون کو ساکن کر دینا ہے. ویسے تو اس پہ زبر ہے لیکن ہم نے اسے ساکن کر دینا ہے. تو ہمارے پاس حرف مدہ یعنی یا حرف مدہ ہے، اس کے بعد نون کا ہم عارضی سکون دیں گے تو یہاں پہ مد عارض ہوگی، ہم وقف کھینچ کر کریں گے. خاسئین، قردة خاسئین، قردة خاسئین. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارے یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچتا رہے اور آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.